الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ باب ہے من یصلی الفجر بجمع، نماز فجر مزدلفہ ہی میں پڑھنا۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہ قدم جمعا فصلی الصلاتین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مزدلفہ آئے تو انہوں نے دو نمازیں ادا کی، کل صلاۃ وحدہا باذان و اقامت، ہر نماز کے لیے الگ الگ اذان اور اقامت کہی، والعشاء بینہما، اور دونوں نمازوں کے درمیان کھانا کھایا، ثم صلی الفجر حین طلع الفجر، اور جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز پڑھی۔ قال قائل یقول طلع الفجر، کہنے والے نے کہا کہ فجر طلوع ہو گئی، فقائل یقول، تو کوئی کہتا کہ لم یطلع الفجر، فجر ابھی طلوع نہیں ہوئی۔ ثم قال، پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں مغرب اور عشاء اس مقام یعنی مزدلفہ میں اپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں جب اندھیرا ہو جائے، پھر فجر کی نماز اس وقت پڑھیں۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ٹھہرے رہے حتیٰ کہ روشنی ہو گئی، پھر کہنے لگے اگر امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مینا کی طرف روانہ ہوتے تو سنت کے مطابق عمل کرتے۔ فما ادری، راوی کہتا ہے، اقولہ کان اسرع ام دفع عثمان رضی اللہ عنہ فلم یزل یلبی حتی رما جمرۃ العقبۃ یوم النحر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قول پہلے ہوا یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوچ پہلے ہوا؟ ابن مسعود برابر تلبیہ کہتے رہے حتیٰ کہ قربانی کے دن جمرہ عقبہ کو کینکریاں ماری۔ مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ کے اندر دو نمازیں جمع کرنی ہوتی، اور ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے بعد کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اور کچھ آرام بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان اس قدر فاصلہ جو ہے قابل مواخذہ نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جی نمازیں پڑھنے کے فوری بعد وہاں سے چلتا پڑھنا چاہیے، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مزدلفہ میں نمازیں جمع کرنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرا بھی جا سکتا ہے حتیٰ کہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ متى يدفع بالجمع، مزدلفہ سے روانہ کب ہونا چاہیے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ صلی بجمع الصبح، کہ انہوں نے فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، ثم وقف، پھر وہ ٹھہرے رہے، فقال ان المشرکین کانوا لا یفیدون حتی تطلع الشمس، کہ مشرک لوگ مزدلفہ سے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جاتا۔ ویقولون اشرق سبیر، سبیر ایک پہاڑ تھا، اس کو کہتے تھے اے سبیر پہاڑ تو روشن ہو جا، مطلب یہ ہے کہ سورج نکل آئے۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالفہم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی۔ ثم افاض قبل ان تطلع الشمس، آپ مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی نکل گئے۔ کفار مکہ، یہود و نصارہ، یہ اس بات پر اتنا چڑھتے تھے کہ کیا کرتے تھے، ما لہذا الرجل، اس آدمی کو کیا ہے کہ ہماری ہر کام میں مخالفت کرتا ہے، ہم جو کام کرتے ہیں یہ ہمارے اگینسٹ کرتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہود و نصارہ چڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں،
جو کام ہم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹ کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرماتے تھے اور ان کے کام الٹ تھے، لیکن اب الٹ ہو گیا کام، اب الٹ ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ان کی موافقت کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، ہماری خوشیوں سے لے کر ہماری غمیوں تک، ہمارے کاروبار سے لے کر ہمارے چھوٹے موٹے لین دین کے معاملے تک ہمارے کام وہی، ہماری حرکتیں وہی۔ مجھے ایک علاقے کے بارے میں پتہ چلا، ابن خلدون رحمہ اللہ ایک تاریخ کا فلسفہ بیان کرنے والا مورخ ہے، جو تاریخ کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ تاریخ بیان کرنے والے بہت سارے ہیں، مورخین جس کو آپ کہتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن تاریخ کا فلسفہ بیان کرنے والے چند ایک ہیں، ان میں ابن خلدون ہے، جو آج بھی یورپ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جس کے بارے میں اس کی کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، بڑی پاپولر کتاب ہے۔ وہ عمرانیات کا ماہر تھا، اگر آپ عمرانیت کے لفظ سے واقف ہوں، آبادی کے حوالے سے، اور آبادی کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کا جو اس نے تجزیہ پیش کیا ہے وہ بڑا قابل اعتماد ہے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ابن خلدون لکھتا ہے علم ہو، مال ہو، ذہنیت ہو، ذہانت اور فطانت، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ بڑا مشکل ہے کہ تیسری نسل میں منتقل ہو، بڑا مشکل ہے کہ تیسری نسل میں منتقل ہو، عام طور پر دوسری نسل میں آگے ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک نسل میرا بیٹا، دوسری نسل، اس سے آگے اس کی نسل، تیسری نسل۔ آپ اس کسوٹی کے اوپر، یہ کوئی حدیث نہیں ہے اس کی بات، لیکن اس کا ایک تجزیہ ہے، اور عام طور پر ایسے ہی، اللہ کے کوئی خاندانی طور پر چل رہا ہے، کوئی 2-3 واقعات ہوں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، فیصلہ اکثریت کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ عالم دین ہے نا، اس کا آگے بیٹا عالم دین مشکل ہی ہوگا، اور اگر ہے تو اس کا آگے بیٹا بڑا مشکل ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب مال ہے، اس کی اولاد آگے دھکے کھا رہی ہے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں، وقت ملک کو بنانے والے، لیڈ کرنے والے، آگے ان کی اولاد کہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ آپ اوور آل یہ چیز دیکھ لیں، آپ کو یہ کچھ نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے نا، اگر وہ بڑی عمارت ہے تو بڑی عمارت کے بھی انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ چھوٹی سی کلی کے اندر رہتا ہے اور اس کی سوچ بھی چھوٹی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی حرکتیں بھی اس طرح کی ہوں۔ سوچ بڑی ہو، سوچ کا دائرہ وسیع ہو، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں وہ لوگ جو ملکوں میں پھرتے ہیں، جو شہروں میں پھرتے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر وسعت ہوتی ہے، ان کے ذہنت کے اندر وسعت ہوتی ہے، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ خواتین جو صرف گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتی، نہ وہ قرآن پڑھتی، نہ وہ حدیث پڑھتی، نہ وہ ترجمہ پڑھتی، نہ وہ تفسیر پڑھتی، نہ ان کو دین کا شوق ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، صبح اٹھ کے چغلی سے ان کی دن کا آغاز ہوتا ہے، چغلی کے اوپر ان کے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ چغلی غیبت، اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، اس نے ایسے کپڑے پہن لیے، اس نے ایسے کپڑے پہن لیے، اس نے سرخی لے لی، اس نے پاؤڈر لے لیا، اس نے میک اپ فلاں جگہ سے خریدا، اس نے فلاں برانڈ کا کپڑا لے لیا، وہ اسی دائرے کے ارد گرد اس کا سارا دن گزرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ عورت، وہ بیوی جو دین کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کے ذہن کو وسعت مل جاتی ہے، وہ قرآن پڑھتی، حدیث پڑھتی، اس کا دن کھلتا جاتا ہے، اس کا ذہن وسیع ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اس گھر کے ان کاموں تک محدود نہیں رہتی، پھر وہ یہ دین نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کا ذہن تنگ ہو نا، جس مقدمے کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں، جو میں نے بات شروع کی، وہ وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کی جگہ وہ بھی اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا تو مجھے بتایا گیا، وہ یعنی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اوپر مشتمل ہے، جو بات میں کرنے لگا ہوں، وہاں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ خواتین آپس میں جو ادھار دیتی ہیں نا ایک دوسرے کو، بیویاں، مثال کسی نے 1000 روپے ادھار دیا تو وہ اس پہ بھی سود لیتی، وہ خاتون اس پہ بھی سود لیتی، یعنی اجتماعی طور پر بڑے لیول پر تو جو سودی کاروبار یا سودی سلسلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں رہنے والے 1000 2000 5000 روپے دینے والے بھی سود لے رہے، اور بیویاں سود بھر رہی۔ مجبوری ہے نا، مجبوری میں آ کے وہ یہ کام، حالانکہ مجبوری چاہے جتنی مرضی ہو، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ہر کام میں ان کی تائید کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے ہیں اور ہم وہی کام کر کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہماری آپ رسم و رواج دیکھ لیں، آپ شادی دیکھ لیں، آپ کاروبار کے معاملے دیکھ لیں، آپ خوشی غمی کے موقع پر دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ادھر علاقے میں نا رات کے 2-2:30 بجے تو ڈھول کی آواز آئی جائے، جناب ڈھول بج رہا ہے۔ میں نے پتہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، 2:30 بج گئے رات کے اور یہ ڈھول بجا رہے۔ پتہ چلا جی اللہ نے ان کو 10 سال بعد پتر دیا ہے، اور اس خوشی کے اندر وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے خط بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ علاقہ اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، اس میں اب مسلمانوں کی حکومت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خط ملا، حدیث کے الفاظ ہیں فخر ساجدا للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا اور اللہ کے سجدے میں چلے گئے۔ کیا ہماری خوشیوں کا اظہار اس طرح ہوتا ہے؟ ہمیں خوشی ملے تو ایسا ہوتا ہے؟ عجیب لطیفہ ہے، باتوں میں سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہاں مسجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ادھر جامع میں بھی کسی لڑکے کی شادی ہے نا، تو شادی سے پہلے 2 نفل پڑھتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کے پڑھتا ہے، یہ بھی کوئی ثابت تو نہیں ہے۔ چلیں بہرحال وہ اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، کر لے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے کیونکہ کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں۔ اب وہ نفل نہیں پڑھنے آیا، آپ حیران ہوں گے، یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے 2-3 مرتبہ، وہ جناب شیروانی اس نے پہنی، کلہ پہنا ہوا ہے، وہ نفل پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ فرضی طور پر ہاتھ باندھ لیتا ہے اور کیمرہ مین اس کی تصویریں بنا کے ویڈیو بنا کے چلا جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھنے آیا، وہ ایسے کھڑا ہو جاتا ہے رکوع میں جا کے، سجدے میں جا کے، وہ آپ کہیں جی آپ کو کیسے پتا ہے، وہ سلام ہی نہیں پھیرتا، وہ آتا ہے ایسے کھڑا ہو گیا۔ میں نے 1-2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک نوجوان آیا، میں اس کے پاس کھڑا تھا، نہ اس نے تکبیر کی، ایسے کھڑا ہو گیا، تو اس نے جب تصویر بنانے کہتا اوکے، کہتا ہاں اوکے، کہتا اب رکوع میں جاؤں، کہتا جاؤ۔ یہ ہماری خوشیوں کا آغاز، یعنی ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل شریعت کے مخالف ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے ہماری شادی کے موقع پر دلہا جاتا ہے، جی ہم نے راستہ روکنا ہے، پھر ہم نے دودھ پلائی رسم کرنی، پھر اگلے دن جی دیور نے بھابھی کی گود میں بیٹھنا ہے، شرم نہیں آتی؟ ہمارے پنجابی میں کہتے ہو جے گون والے، ہو جے وجاؤن والے، وہ بیٹھنے والا بھی حیا سے خالی اور جو بٹھانے والے ہیں وہ بھی حیا سے خالی۔ کوئی نہیں جی، پھر کیا ہوا، بھابھی ہے اس کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا موت ہے۔ ہمارے ہاں نا ایک کنفیوژن دور کر لیں اپنی، ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے کہ حدیث میں الفاظ ہیں جیٹ کے الفاظ نہیں ہیں، الحم وہ کہتے ہیں شوہر کے بھائیوں کو، شوہر کے بھائیوں کو کہتے ہیں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دیور ہو یا جیٹ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو موت کا رشتہ قرار دیا ہے، اور ہمارے ہاں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کوئی نہیں جی گود بٹھائی رسم کریں گے، اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ وہ پیسوں کا تکرار ہوتا ہے، پیسے کی خاطر ہم کتنے گر جاتے ہیں کہ رشتوں کا تقدس کا بھی نہیں پتا اور شریعت کے مسائل کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ شریعت کے مسائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور وہاں پہ جناب جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے بڑے جناب ہاتھ پیچھے باندھ کے اور آوازیں بلند کر کر کے شور مچا مچا کے اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم 1 نمبر کے بے شرم لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ایک چیز ایسی ہے جو تمام نبوتوں کے اندر مشترکہ تھی، لوگوں نے ہر نبی سے اس کی تعلیم حاصل کی، یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی، وہ کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرو۔
جب معاشرہ بے شرم ہو جائے نا، بے حیا ہو جائے، پھر جو مرضی کرو. اللہ کی غیرت نہیں، اللہ کی حیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیا نہیں، شرم نہیں، تو پھر جو مرضی کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الحیاء والایمان قرانا جمیعا. حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، ان میں سے ایک بھی اڑ جائے دوسری چیز خود بخود اڑ جاتی. حیا تو مومن کا زیور ہے. اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جس قوم کے اندر حیا نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسی ایسی بیماریاں بھیجتا ہے کہ جن کا انہوں نے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور یہود و نصارہ چڑھتے تھے. آج یہود و نصارہ دیکھ کے ہمیں حیران ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے قدم بقدم چل رہے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں. وہ خوشی ہوں گے نا. ہمارے بالوں کا سٹائل، ہمارے لباس کا سٹائل، ہمارا چلنے کا پھرنے کا سٹائل، ہمارا کھانا کھانے کا سٹائل، بائیں ہاتھ سے پانی پینے کا سٹائل، سارا کچھ تو ان کے مطابق ہے. اور ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، کوئی شک نہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن کیا حرکتیں ساری مسلمانوں والی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت اگر پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میری سنت کے مطابق گزاری تھی، میرا نام لے کر میرا کلمہ پڑھ کے تم نے زندگی میرے طریقے کے مطابق گزاری تھی، تو کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی وہاں پہ سفارش کرنے والا بھی نہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنا ہاتھ مبارک اٹھا لیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کس کو کہیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کو اپنا دکھڑا سنائیں گے؟ کس کو کہیں گے کہ اللہ کے دور ہماری سفارش کر دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان برات کر دیا. اس لیے یہ معاملہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں. انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو پھر زندگی وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق گزرنی چاہیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک ہوتا ہے سستی، پتہ نہیں چلا سستی ہو گئی، ایک ہے مخالفت، دونوں میں فرق ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کام کرنا سنت کی خلاف ورزی ہے، آپ نے جانے میں کر لی، کوئی مسئلہ نہیں، معافی مانگ لی، لیکن غلطی در غلطی، کہتے ہیں پہلی بار جو ہو وہ غلطی ہوتی ہے، دوسری بار جو کی جائے وہ غلطہ ہوتا ہے، اور بار کہتے ہیں وہ غلطان ہوتا ہے کہ اس کو پہلی بار تو چلو نہیں پتا چلا، دوسری بار بھی نہیں پتا چلا اس کو. اس لیے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائیں. یار ہمارے پلے ہے کیا ہے ہمارے پاس؟ کم از کم ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو بنائیں نا. میں مانتا ہوں کہ ہم اس لیول کی زندگی نہیں گزار سکتے جو حضرات صحابہ نے گزاری ہے رضوان اللہ علیہ اجمعین، لیکن کہتے ہیں اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو انسان بنا لے. کچھ نہ کچھ تو ہم اللہ کے دربار میں لے کے جائیں نا. وہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، خلیفہ عبد الحکیم صاحب تھے یا کوئی اور تھے، غالباً مجھے ذہن سے نکل گیا نام، باہر کے ملک میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ کسی نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دی. گستاخی سے مراد کتاب کے اندر کوئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اس کا جواب لکھنا ہے. کتاب لکھی. اب کتاب چھاپنے کے لیے پیسے نہیں، اپنے دوست سے کہنے لگے اور ساتھ میں رونے لگے، کہنے لگے میری بات یاد رکھنا، اس کتاب کو چھاپنے کے لیے اگر مجھے اپنا گھر بھی بیچنا پڑا تو میں نے بیچ دینا ہے کہ قیامت کے دن جب میرا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اللہ مجھے اپنے دربار میں بلائے اور پوچھے کیا لے کے آئے ہو، تو کم از کم میں یہ کہہ سکوں یا اللہ تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اس ظالم نے گستاخی کی تھی اور اس کا جواب میں نے کتاب کی شکل میں لکھا تھا اور اپنے مکان تک کو میں نے بھیج دیا تھا، میں اللہ کے دربار میں سرخرود ہو جاؤں گا. یہ جذبہ، یہ عقیدت، یہ وہ محبت ہے جو ہر مسلمان کے دل اور ذہن کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اسے خوشی محسوس ہو.
اس کے دل کے اندر ایک سرور پیدا ہو، اس کے دل کی کیفیت ہی ایک ایسی ہو کہ اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈ پڑ جائے، اس کو سکون آ جائے، اس کو سرور آ جائے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا ہے، میرے کانوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ یہ ہماری حقیق سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔